اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ اور تم پر حرام ہوا مردار۔ سورہ بقرہ کی یہ جو آیات ہیں سورہ مائدہ کی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ پہ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، تو اس لیے آج جو آیت یا آیات پڑھ لیں گے اس میں پہلے آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے اور پھر اس کے بعد اس کی بحث کہ اس میں کون کون سے مقامات ہیں جو تشریح طلب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حرمت علیکم حرام ہوا تم پر المیتہ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اور وہ چیز اہلا جس پہ نام پکارا گیا، اور نام کس کا پکارا گیا، لغیر اللہ اللہ کے سوا کسی اور کا، وہ چیز بھی تم پر حرام ہوئی۔ اس ماء پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اور اگر اس ماء سے جانور مراد لے لیا جائے تو پھر اسی آیت میں ایک چیز آتی ہے وہ اس سے ٹکراتی ہے، اور اگر اس ماء سے دیگر چیزیں مراد لی جائیں جیسے کپڑا ہے، کھانا پینا ہے، غلہ ہے، کوئی اور چیز ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک تو اس ماء پر بحث ہے کہ یہ ماء کیا ہے۔ والمنخنقۃ اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا، والموقوذۃ اور وہ جانور بھی حرام کیا گیا جو چوٹ لگنے سے مر گیا، والمتردیۃ اور وہ جانور جو گر کے مر جائے وہ بھی حرام ہے، والنطیحۃ اور جو جانور سینگ مارنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے، وما اکل السبع اور جسے چیر پھاڑ کرنے والے چیر پھاڑ دیں جانور وہ بھی حرام، الا سوائے اس کے کہ ما زکیتم جو تم نے ذبح کر لیے۔ کون سی چیز ذبح کر لی، اس پر خود بحث ہے کہ اگر ذبح کر لی کون سی چیز، جسے جانوروں نے کھا لیا وہ، یا یہ کہ جو پیچھے ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز جو ذبح ہو جائے وہ جائز ہے، اس پہ ہے اختلاف۔ دوسری بات وما اور وہ چیز بھی ذبح جو ذبح کر لی گئی ہو، جو ذبح کی گئی ہو، علی النصب کسی آستانے پر، کسی جگہ پر۔ تو اگر یہ چیز جو ذبح کی گئی یا آستانے پر کسی جگہ پر اگر یہ حرام اس میں جانور ہے تو وہ تو پہلے بات گزر چکی، اور اگر جانور مراد نہیں ہے تو پھر یہاں پر وما ذبح سے کیا مراد ہے، یہ ایک چیز ہوئی، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا اور یہ بھی حرام ہو گیا کہ بانٹا کرو بالازلام پانسے ڈال کر تیروں کے ذریعے، ذالکم فسق اور یہ چیز فسق ہے، الیوم یئس الذین اور آج کے دن مایوس ہوئے تم سے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، من دینکم تمہارے دین کے خلاف، کافر مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم سو ان سے مت ڈرو، واخشونی اور مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہیں تمہارا دین پورا میں دے چکا ہوں، واتممت علیکم نعمتی اور میں نے اپنا احسان تم پہ پورا کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا اور اسی طرح میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے، فمن اضطر سو جو کوئی بھی اضطرار کی کیفیت میں آ جائے،
فی مخمصۃ، اور اسے پھر اس کے ساتھ ساتھ شدید بھوک لگ جائے، غیر متجانف الاسم، اور گناہ کی طرف کوئی مائل نہیں ہوا وہ، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یسألونک، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، کیا چیز ان کے لیے حلال ہے، قل احل لکم الطیبات، ان سے کہیے کہ تمہارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں تمام وہ پاک چیزیں ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور جو تم سدھاتے ہو شکاری جانوروں کو، یہ بھی تمہارے لیے جائز ہیں، مقلبین، دوڑاتے ہو انہیں، تعلمونہن، اور انہیں سکھاتے ہو جھپٹنا، مما علمکم اللہ، جو کچھ کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، فکلوا مما، تو کھاؤ اس میں سے، امسکن علیکم، جو کچھ وہ باندھ کے روک کے رکھتا ہے تمہارے لیے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لے لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ الیوم، اور آج کے دن، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں ہم نے حلال قرار دیں، وطعام الذین، اور ان لوگوں کا کھانا، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم، اور تم جو کھاتے ہو، حل لہم، ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات من المؤمنات، اور قید میں لانے والی نکاح کی عورتیں جو ایمان والی خواتین ہیں، والمحصنات من الذین، اور پاک دامن وہ خواتین جو اہل کتاب میں سے ہیں، من قبلکم، جنہیں کتاب تم سے پہلے دی تھی، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں ان کے حق مہر دے دو، محسنین، اور قید میں لانے کے لیے ہونی چاہیے، غیر مسافحین، اپنی مستی اپنی خواہشات پوری کرنے کو نہیں، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے ان سے دوستیاں گانٹھنے کو، ومن یکفر بالایمان، اور جو کوئی بھی منکر ہو ایمان سے، فقد حبط عملہ، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت کے دن وہ بڑا خسارہ اٹھانے والا ہے۔ یہ ہے وہ آیات جو اللہ تعالی نے اس سورہ مائدہ کے آغاز میں نازل فرمائی ہیں، اور حقیقت میں قرآن پاک کی جو مشکل ترین یا زیادہ تشریح طلب آیات ہیں، وہ انہی میں اللہ تعالی نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ان کو سمجھنا بھی دشوار ہوتا ہے، اور ان کی تشریح بھی کافی وقت مانگتی ہے اور دشوار بھی ہے، کیونکہ حلت اور حرمت جانوروں کے متعلق جتنی قرآن نے یہاں بیان کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقام نہیں ہے جہاں پر بیان کی گئی ہو۔ اور اسی طرح نکاح کے متعلق بھی جو کچھ اللہ تعالی نے یہاں بیان کیا ہے، وہ اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس صراحت اور تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہو۔ اور پھر وہ بات تو کل گزر چکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ یہ سورت ان پر آخری دور میں نازل ہوئی ہے، تو جو چیزیں اس میں حلال ہیں سو حلال ہیں، اور جو چیزیں اس میں حرام قرار دی گئیں وہ حرام ہیں، اور پھر نسخ بھی ان پر وارد نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ کا نام لے کے شروع تو اس آیت کو کرتے ہیں، دیکھیے اب کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ آج اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حرمت، حرام ہوئی۔ کیا چیز حرام ہوئی؟ یہ حرمت کا لفظ جو ہے یہ اوپر آپ دیکھیں پہلی آیت کریمہ میں تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو جو تم نے وعدہ کیا ہے اسے وعدوں کو پورا کرو، قرار کو، تو جو قرار تم نے اتنے ہمارے ساتھ کیے ہیں وہ پورے کرنا، اور اس میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ احلت، حلال کیے گئے، تمہارے جو چوپائے ہیں ان کو حلال کیا گیا اور ان کو حلال ہوئے ہیں وہ، اس احلت کے مقابلے میں یہاں آ گیا کہ حرمت، حرام کیے گئے، حرام ہوئے، تو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود حرمت، سمجھے؟ اوپر آ گیا کہ احلت، حلال ہوئے،
یہاں آ گیا کہ حرمت، حرام کیے گئے، حرام ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ عقود کے تحت دونوں چیزیں آ گئیں کہ جو چیزیں حلال قرار دی گئی تھیں انہیں حلال سمجھنا، اور اب یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ چیزیں اب ایسی ہیں جو حرام قرار دے دی گئی ہیں، تو انہیں حرام ہی سمجھنا یہ ان وعدوں میں شامل ہے۔ اگر انہیں حلال سمجھو اور وہ جو احلت ہے انہیں حرام سمجھو تو یہ اس عہد و پیمان کی خلاف ورزی ہے جو تم ہمارے ساتھ کر چکے۔ ٹھیک ہے، اب حرمت علیکم، تمہارے اوپر حرام کی گئیں کیا چیزیں؟ سب سے پہلی چیز فرمائی المیتہ، مردار حرام کیا گیا، یعنی وہ جانور جو شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا وہ مردار ہے، اور جو مردار ہے سو حرام۔ شرعی طریقہ کہ بسم اللہ واللہ اکبر اس پہ کہنا، یا اس کا ذبح چھری کے ذریعے کرنا، یا تیز دھار والی کسی چیز کے ذریعے سے کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ذبح ہونے میں شامل ہیں، اور ان میں سے وہ جو شرائط لگاتی ہے شریعت، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو وہ چیز میتہ میں شامل ہے، مردار میں، تو مردار میں جب شامل ہوئی تو اس کا کھانا حرام ہو گیا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام کیا گیا، یعنی تمام وہ چیزیں جو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کی گئیں انہیں کھایا گیا، یا وہ ذبح ہو ہی نہیں سکتی تھی انہیں کھایا گیا تو وہ حرام ہوئیں۔ اس میں مچھلی کا استثناء ہے کہ مچھلی تو ذبح ہو نہیں سکتی، اس کا تو پانی سے نکال لینا ہی اس کا ذبح کر دینا، اور باقی جانور جو بھی ذبح نہیں ہو سکتے یا ذبح ہو سکتے ہیں لیکن شریعت نے کوئی اور قید لگائی ہے، یہ سب کے سب حرام ہو گئے۔ اور ان میں وہ چھوٹے چھوٹے جانور بھی ہیں جو کہ بعض لوگ کھا لیتے ہیں بے دھیانی میں، اور گناہ مردار اور میتہ کھانے کا ہوتا ہے۔ مثلا خواتین ہیں اور چینی یا کوئی چیز ڈال دی کسی کھانے میں اور اس میں چونٹیاں مر گئیں، اب چونٹی کا کھانا بھی حرام، اور اسے حرام کھانے کا گناہ ہوگا۔ اس لیے چونٹیاں اور یہ جو چیزیں ہیں انہیں دیکھ کر کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کرنا چاہیے، وگرنہ وہ میتہ کے حکم میں آ جائیں گی اور اللہ نے اسے حرام قرار دیا۔ اسی طرح بعض فقہا نے کھجور کے متعلق بھی لکھا ہے کہ کھجور کو اگر آپ کھولیں تو اس میں پرانی کھجوریں جو ہیں کبھی کبھی ان میں کیڑے ہوا کرتے ہیں، تو ان کیڑوں کا کھانا بھی حرام۔ یہ ہے تو اللہ تعالی نے تمام وہ جانور حرام قرار دیے جو مردار ہیں، یعنی شرعن جن کی پاکیزگی ہو سکتی تھی اور نہیں کی اس طریقے کے مطابق، وہ حرام ہو گیا ایک چیز۔ والدم، اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ جو حرام کیا گیا ہے تم پر وہ دم ہے، خون، اور یہ جو خون ہے بہتا ہوا خون حرام ہے۔ یعنی جب جانور کو ذبح کرتے تھے عرب تو اس کے حلق سے جو خون نکلتا تھا اسے وہ ایک تھال میں کسی چیز میں جمع کر لیتے تھے اور اسے جما لیتے تھے اور اسے ایسے ہی کھاتے تھے جیسے آج کل کیا جیسے جمی چیزیں یہاں ہوتی ہیں زیادہ، جیلی وغیرہ، یہ اس طرح اسے جما کر کھاتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ بھی حرام ہے، وہ خون جو بہتا ہوا ہو اور وہ خون جو جم جائے وہ مکروہ ہے، حرام نہیں۔ جیسے جانور کو ذبح کیا اور اس کا خون تو بہہ گیا اور اس میں اندر گوشت میں کہیں خون جم جاتا ہے اور بعض اوقات نہ دھونے کی وجہ سے وہ پک بھی جاتا ہے، تو اس خون کو حرام نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس خون کو حرام فرمایا جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے۔ تو اگر کبھی ایسی چیز پک جائے تو وہ کھانے میں کراہت آ جائے گی، لیکن کھانا اس کا جائز رہے گا۔ اس لیے معلوم یہ بھی ہوا اس سے کہ کھانے پینے کے لیے جو گوشت ہے اسے اچھی طرح صاف کر دیا جائے تاکہ خون کا عنصر اس میں شامل نہ ہو۔ پانی مل جائے پینے۔
دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز ارشاد فرمائی ولحم الخنزیر، اور تیسری چیز جو حرام قرار دی گئی وہ خنزیر کا گوشت ہے. تو جب گوشت کو اللہ نے حرام قرار دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کے ضمن میں جتنی بھی چیزیں آ گئیں، کیونکہ مقصود تو گوشت ہوتا ہے نا جانور سے، تو جب اصل چیز ہی حرام ہو گئی تو باقی چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ حرام ہو گئیں. اس لیے اس کی کھال بھی، چربی بھی، ہر چیز حرام قرار دے دی گئی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ چیز حرام ہے، اور اللہ نے یہ حرمت جو قائم کی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان میں چوتھی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور اللہ نے حرام کیا ہے اس چیز کو بھی، حرام کی گئی وہ چیز بھی جس چیز پر نام پکارا گیا اللہ کے علاوہ غیر کا. تو اللہ کے علاوہ غیر کا جو نام پکارا گیا یہ ہے بحث کہ کیا چیز حرام قرار دی گئی. جانور حرام قرار دیے گئے، ایک تو مراد مفسرین نے یہ لی ہے. اور اس آیت کریمہ کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن بار بار اس چیز کی طرف بیان کرتا ہے. ایک جگہ سورہ بقرہ میں گزر گئی، دوسری جگہ یہ ہے، دو جگہیں اور ہیں، 4 مقامات پر اللہ نے اسی چیز کی حرمت کو بیان کیا ہے. اور یہ ایسی شدید حرام چیز ہے کہ اگر علیاذ باللہ کوئی آدمی اسے سمجھنے لگے گا کہ یہ جائز ہے تو کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا. اب چاروں مقامات دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس بات پر بات کرتے ہیں. اللہ تعالی نے پہلا مقام ہے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں 173 نمبر آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یہ اس بات کو. ملی سورہ بقرہ دوسرا پارا، اور ارشاد فرمایا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، اور حرام کیا ہے بلا شک و شبہ اللہ تعالی نے تم پر کیا چیز؟ مردہ. یہ میتہ وہاں بھی آ گیا اور یہی لفظ یہاں بھی آ گیا کہ اس میتہ کو، مردہ کو اللہ نے حرام قرار دیا، اس مقام پہ بھی ادھر بھی آ گیا. وہ دم اور خون کو اللہ نے حرام کیا ہے، وہاں بھی یہاں بھی آ گیا. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا، سور کا گوشت، وہاں بھی آ گیا اور یہاں بھی آ گیا. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا اسے بھی حرام کیا ہے اللہ نے. یہ 4 چیزیں وہاں آ گئیں، چاروں چیزیں یہاں آ گئیں. ایک مقام تو یہ. دوسرا مقام سورہ مائدہ کی یہی آیت کریمہ ہے جو آج بات کر رہے ہیں، اور جس کی تشریح اللہ کا شکر ہے کرنے کی کچھ توفیق ہو رہی ہے. یہ ہے وہ دوسرا مقام. اور تیسرا مقام آپ یہی دیکھیں تو سورہ انعام میں چلے جائیے، اور سورہ انعام میں 7ویں پارے میں اللہ تعالی نے یہ بات بیان کی ہے. سورہ انعام پارہ 7 اور آیت نمبر ہے، بلکہ 8ویں میں آ جائیے، 8ویں میں ہے، 8ویں میں 145 نمبر آیت، 8واں پارہ سورہ انعام اور 145 نمبر آئے. قل لا اجد، اور آپ یہ فرما دیجئے کہ میں نہیں پاتا فیما اوحی الیہ، جو کچھ اللہ نے مجھ پر وحی کی گئی ہے اس میں مجھے جو حکم ملا ہے، جو کچھ میں پاتا ہوں، یا یہ کہ جو کچھ میں کچھ نہیں پاتا. الا طائم یطعمہ، کھانے والا جو کھائے، محرمن کوئی حرام چیز کھانے والا جو کھاتا ہے،
مجھے اپنے پہ آنے والی وحی میں نہیں ملی الا مگر یہ کہ ان یکون میتتن جو چیز مردار ہے وہ اس پر حرام قرار دی گئی ایک او دمم مسفوحن یا دمم مسفوحن وہ لہو جو مسفوح پھینک دینے کا ہے وہ لہو جو بہتا ہے وہ خون جو بہ رہا ہے بہتا ہوا خون یہ یہاں سے قرآن پاک نے چونکہ دم اور جگہ پہ تو دم آیا تھا نا خون اور یہاں اس کی قید لگا دی مسفوح کی بہتے ہوئے خون کی اس سے فقہا نے یہ ثابت کیا اور لکھا مسئلہ اخذ کیا انہوں نے کہ بہتا ہوا خون حرام ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قید بڑھا دی او لحم خنزیر یا سور کا گوشت یہ تین چیزیں فإنہ رجس یہ ناپاک ہیں او فسقن اور یا پھر یہ کہو کہ گناہ کی چیزیں ہیں احل لغیر اللہ بہ جس پر پکارا اللہ کے سوا کسی اور کا نام یہ تین جانور تو ایسے ہیں جو ہیں ہی ناپاک اور غلط کام ہے مگر اس سے بھی بڑھ کر جو چیز ناپاک ہے احل لغیر اللہ بہ جس میں فسق بھی شامل ہے جس میں گناہ بھی شامل ہے سارے کے سارے جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے یہ ہو گئی چوتھی چیز ٹھیک ہے اسی کو دیکھیے آپ 14ویں پارے میں سورہ نحل میں اور سورہ نحل میں 115 نمبر آیت ہے 14ویں پارے میں اور اس میں بھی اللہ تعالی نے یہی فرمایا 115 نمبر آیت میں انما حرم علیکم المیتۃ اور یہی حرام کیا ہے تم پر اللہ تعالی نے المیتۃ مردہ ایک چیز وہی آ گئی ہر جگہ نا والدم اور خون اب خون بھی ہر جگہ آ گیا تھا اور یہاں کے علاوہ 3 مقامات کے علاوہ وہاں پر سورہ انعام میں وہاں مسفوح کی قید لگا دی تھی کہ بہتا ہوا خون ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت وما احل لغیر اللہ بہ اور جس پر نام پکارا گیا اللہ کے سوا کسی کا اگر کسی کا نام اللہ کے سوا پکارا گیا ہے تو وہ چیز بھی حرام ہوئی یہ چاروں مقامات دیکھ لیا آپ نے ہر جگہ ایک ہی طرح کی آیت کریمہ ہے اب آ جائیے آپ سورہ مائدہ پہ اور یہ ہے بحث کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بار بار جو کہا ہے تو اس میں کتنی حرمت ہے ظاہر ہے کہ سور کا گوشت اب تک الحمدللہ اکثریت مسلمانوں کی اکثریت کیا 99% لوگ اس کے قریب نہیں جاتے جتنا بھی گناہگار ہو جائے اس گوشت کو کھانا اب بھی دین کے خلاف سمجھتا ہے اور نہیں کھاتا چوتھی چیز رہ گئی اور وہ چوتھی چیز یہ فرمائی ہے کہ وما احل لغیر اللہ بہ کہ وہ جو چیز حلال کی گئی جائز قرار دی گئی لغیر اللہ اللہ کے علاوہ غیر کے لیے بہی اس کے ساتھ اس کا لفظی ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو ما کا تو مطلب ہو گیا وہ چیز احلہ کا مطلب نام پکارا گیا نام لیا گیا جس چیز پر نام پکارا گیا لغیر اللہ اللہ کے سوا کا اللہ کے علاوہ غیر کا نام جس پہ پکارا گیا وہ کیا ہوئی حرام ہو جب وہ حرام ہوئی تو آگے چل کر یہ کیوں فرمایا ہے کہ اسی میں آپ دیکھیے نا ایک لائن کے بعد وما ذبح علی النصب اور جو چیز کے ذبح کی گئی وما ذبح علی النصب جو چیز ذبح کی گئی کسی جگہ پر لے جا کر اگر ذبح وہاں مراد ہے تو یہ اس کو خاص کیوں کیا ہے اور اگر وہاں مراد ذبح نہیں ہے ماں میں تو پھر یہ کیا ہے بعد میں پھر وہاں ماں سے کیا مراد ہے ذبح اگر مراد نہیں تو پھر کیا مراد ہے اس لیے پہلی بات تو اہل لغت نے یہ لکھی ہے کہ سب سے پہلے تو آئیے لغت والوں کی بات پہ وہ کیا کہتے ہیں انہیں فارغ کرتے ہیں پھر آگے چلیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں لغیر اللہ میں ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے جو ہم اپنی سوچ سے سمجھ سے
جیسے کہ کئی بار قرآن پاک کو کہا نا کہ یہاں پر یہ لفظ ہے، یعنی عربوں کے کلام کے مطابق یہ ایسی چیز ہے، ایسی بات ہے جن کے یہاں فصاحت اور بلاغت سمجھی جاتی تھی، مگر ہم چونکہ اجمی ہیں اس زبان کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے ہم اس میں یہ داخل کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات ہے اصل میں مراد، تو وہ کہتے ہیں وما اہل لتعظیم لغیر اللہ، وہ چیز جس کو کیا کیا گیا ہے، نام بلند کیا گیا ہے، جس پر نام لیا گیا ہے، جس پر لتعظیم لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ غیر کی عظمت کا، اللہ کے علاوہ غیر کی تعظیم کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عزت بڑھانے کے لیے جس کا نام بلند کیا گیا، تو یہ چیز اللہ تعالی نے حرام قرار دے دی۔ بہی کا مطلب علیہ کہ اس کے اوپر، وما اہلا، اور وہ چیز بھی جس پر اہلا نام پکارا گیا، بلند کیا گیا، لتعظیم، تعظیم کے لیے، عزت بڑھانے کے لیے، اس کے ادب کے لیے، لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے، بہی جب اس کے اوپر نام لیا گیا تو وہ چیز بھی حرام ہو گئی۔ یہاں ماں سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کی 3 آراء ہیں اور تینوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے، اور 3 میں سے 2 آراء تو قابل ذکر ہیں، تیسری رائے بھی بالآخر وہیں پر جا کر پہنچ جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر ذبح کی گئی، اور ذبائح مراد ہیں، اور چونکہ عرب عام طور پر نام کسی کا تعظیم میں بلند کرتے تھے ان چیزوں کے لیے، اس لیے اللہ نے یہ بھی فرما دیا، اور کہتے ہیں اب تم کہتے ہو کہ آگے کیوں آیا ہے وما ذبح علی النصب، تو چونکہ عرب ان پتھروں کی بھی عبادت کرتے تھے مشرکین، جن پتھروں پر جا کر قربانی کی جاتی تھی، اس لیے خدا نے بتا دیا کہ وہاں جو جا کر کرتے ہو وہ بھی حرام اور یہ بھی حرام۔ یہ تو پہلا گروہ ہے جس کی رائے ہے کہ یہاں ماں سے مراد ذبائح ہیں، ذبح کرنے والی چیزیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اہلا کا لفظ جو ہے یہاں پر یہ نکلا ہے احلال سے، اور احلال جو ہے یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور اس کا احلال کا مطلب یہ ہے کہ آواز بلند کرنا، اور اہل لغت یہ لکھتے ہیں رفع الصوت، احلال کا معنی رفع الصوت، آواز کا بلند کرنا، اہلا شہرت دینا، آواز کا بلند کرنا، اور اس سے احلال بنا، اور اسی لیے اہل الرجل، آدمی نے کیا کیا؟ آواز بلند کی، اور کہتے ہیں واستحل، اور اس آدمی کی آواز کیا ہوئی؟ بلند ہوئی، جبکہ وہ اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں عرب کہ اہل المعتمر، عمرہ کرنے والے نے کیا کیا؟ عمرہ کرنے والے نے احلال کیا، اہلا، اس نے اپنی آواز کو بلند کیا، کس چیز کے ساتھ؟ بالتلبیہتی، تلبیہ پڑھتے ہوئے اس نے اپنی آواز کو بلند کر دیا۔ یہ آپ کو لسان العرب میں مل جائے گا، لسان العرب والا جہاں اہلا کی بحث کرتا ہے اور احلال کی بحث کرتا ہے، جی کے پاس 20 کا کھلا ہے تو مجھے بتا دیں۔ یہ اہل عرب جہاں پر یہ لسان العرب والا، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی یہ اہل لغت ہیں، اس کو جب بات کرتے ہیں اہلا کی تو وہ کہتے ہیں کہ اہل المعتمر، جو عمرہ کرنے والا ہے اس نے اپنی آواز بلند کی، اور اس وقت بولتے ہیں کہ اذا رفع صوتہ بالتلبیہ، جب تلبیہ پڑھتے ہوئے عمرے والا اپنی آواز کو بلند کرتا ہے،
یعنی وہ جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک تو یہ اس کی آواز کی بلندی ہوئی نا، بولا نا وہ، اس کو کہتے ہیں عرب اوہلا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لتعظیم غیر اللہ، اللہ کے علاوہ غیر کی تعظیم کے لیے آواز بلند کرے، شہرت دے۔ آپ اس کا آسان ترجمہ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی چیز جس کو نامزد کر دیا جائے، اس کو شہرت دے دی جائے، اس پہ آواز بلند کر دی جائے، اس کا ڈھنڈورا پٹوا دیا جائے، اس کی منادی کروا دی جائے، لوگوں کو بتا دیا جائے، اور ہر کوئی اس بات کو جان لے کہ یہ چیز اللہ کے علاوہ غیر کے ادب، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عظمت کے اظہار کے لیے اس کو نامزد کیا گیا ہے اس چیز کو، تو کہتے ہیں کہ ما اوہلا میں یہ مراد ہے کہ ما سے مراد وہ چیزیں ہیں یا وہ جانور ہیں جن پر اللہ کے علاوہ غیر کے نام کی شہرت دے دی گئی۔ اس ما سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ اس ما سے مراد چوپائے ہیں، جنہیں اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر شہرت دے دی جائے، نامزد کر دیے جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نامزد کر دیا، کسی ولی کے نام پر، فرشتوں کے نام پر، جنات کے نام پر، اور ان کو یہ سمجھ لیا کہ جس کے نام پر ہم اس جانور کو شہرت دے رہے ہیں وہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے اور ہمارے حالات کو جانتا ہے۔ یہ دو عقیدے جس کے ساتھ جوڑ لیے گئے کہ ہمارے نفع اور نقصان کو بھی مالک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے حالات کو جانتا ہے، تو اس بزرگ کی خوشی کے لیے، اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے، اس جن کی خوشی کے لیے، اس فرشتے کی خوشی کے لیے یہ متعین کر دیا، تو یہ نظر جو ہے یہ حرام ہے۔ اب یہ جانور حرام ہو جائے گا، اور اگر اسے اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کرے گا تب بھی وہ حرام رہے گا۔ یہ ہے بات۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اسے اللہ کا نام لے کر بھی اگر ذبح کرے گا تو بھی حرام رہے گا، اور اس کا حکم وہی ہے جو پہلی تین چیزوں کا حکم ہے، میتہ کا، لحم الخنزیر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ دم کا۔ جس طرح وہ حرام ہے، چوتھی چیز یہ بھی حرام رہے گی، کیونکہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اللہ کے علاوہ غیر کو اپنا معبود، نفع اور نقصان کا مالک اور عالم الغیب سمجھ کے اس کی نظر پیش کی، تو نظر تو ظاہر ہے کہ عبادت ہے۔ تو جب وہ اس نظریے سے جانور کو پیش کرے گا، اب اسے ذبح کرتا ہے تو اس کی نیت حرام ہے، اور اس حرمت کا اثر اس جانور پر بھی ہے، کیونکہ اس نے اس کسی غیر کے لیے نامزد کیا ہے، تو یہ جانور حرام ہو گیا، اور یہ بالکل ایسا حرام ہو گیا کہ اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کیا جائے تو بھی یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی چیزیں حدیث میں فرمائیں۔ مسند احمد میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت اس شخص پر جو اللہ کی خوشی حاصل کرنے اور اس کی خدا کے ادب کی بجائے کسی اور کے ادب اور تعظیم اور اس کی خوشی کے لیے جانور کو ذبح کرے۔ یہ جانوروں کا ذبیحہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ ایک جان ہے پوری، کچھ بھی ہے جانور لیکن زندگی تو ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس مسئلے میں سورہ مائدہ میں جتنا بیان فرمایا ہے قرآن میں اور کہیں نہیں آیا، اور اسی لیے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اور نیشاپوری نے بھی رغائب الفرقان میں رحمت اللہ علیہ نے، اور ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، سب نے یہی کہا ہے کہ جانور مراد ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کا نام لے کر
اس کی شہرت دے دی گئی، اور چاہے وہ اللہ ہی کے نام پر پھر ذبح کیا جائے، وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے اور یہ چیز صحیح نہیں، اور جو کچھ حضرت نے لکھا ہے اس کی عبارت بھی سنا دیتے ہیں، مگر اس کا حاصل پہلے سن لیجئے، اور وہ یہ کہ جو جانور اللہ کے علاوہ کسی غیر کی تعظیم کے لیے لگایا جائے، اور وہ غیر چاہے وہ بت ہو، اور چاہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہو، اور چاہے وہ خدا کا کوئی ولی ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، کوئی بھی ہو، وہ جانور حرام ہو جائے گا، اور اللہ کا نام لے کے ذبح کرنے سے بھی وہ جانور حلال اور پاک نہیں ہوتا، اور غیر اللہ کی تعظیم کی نیت سے ذبح کرنے والا یہ شخص مرتد ہو جائے گا۔